رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی نازل ہوئیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا اور آسمانی کتب کا ایک خاص تعلق ہے۔ تو قرآن بھی جو ہے، جو آخری کتاب ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ہی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس قرآن کے اندر ھدی للناس کہ کیا ہے کہ یہ اس کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ھدی للناس، ھدی للمؤمنین نہیں کہا، ھدی للناس کہا کہ لوگ، پوری کی پوری انسانیت اس سے ہدایت حاصل کرے گی۔ تو ھدی للناس وانزل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور اس کے اندر بینات، کھلی ہوئی واضح جو ہے اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے ان کو بیان کیا ہے۔ تو اور فرقان کہتے ہیں ناظرین جو فرق کرے حق اور باطل کے درمیان۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہدایت رکھی ہے انسانیت کے لیے، اور اس کے اندر واضح طور پر اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے، کھول کر بیان کیا ہے، اور جو شخص بھی قرآن کو پڑھے گا اس کے سامنے حق بھی ظاہر ہو جائے گا، باطل بھی ظاہر ہو جائے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، کہ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل شدہ ہوتا ہے، یا کسی اور نے لکھا ہوتا ہے، کسی انسان نے لکھا ہوتا، تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے اندر اختلاف کثیرہ، بہت قسم کے، یعنی کثیر اختلاف، زیادہ اختلاف کو دیکھتے، آپس میں تضاد ہوتا مختلف آیتوں کا، مختلف صورتوں کا، مختلف احکامات کا۔ تو لہذا جب اس کے اندر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں، تو آپ کو اگر کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نازل شدہ کتاب ہے۔ اب ناظرین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ ھدی للناس، اس کے اندر ہدایت ہے۔ ناظرین، اب جو بھی انسان اپنے تعصب کے چشمے کو اتار کر، حسد کے چشمے کو اتار کر، بغض کے چشمے کو اتار کر جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، تو قرآن اس کے دل کے اندر ہدایت کے چراغ کو روشن کر دیتا ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام، جیسا کہ طفیل بن عمر الدوسی جو ہے، ان کا آپ دیکھیں کہ کس طرح صحابی رسول ہیں اور قرآن سنتے ہیں، اور قرآن سننے کے بعد جا کر بڑے شاعر ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنا بڑا شاعر ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ شعر و شاعری کیا چیز ہوتی ہے، اور عام کلام کیا ہوتا ہے، اور کلام اللہ کیا ہوتا ہے۔ مطلب کلام اللہ
شعر و شاعری جب کسی شاعر کے سامنے کوئی شعر کہے گا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شعر کے اندر کتنا دم ہے اور اس کے قافیے اور اس کا وزن کتنا ملا ہوا ہے، لیکن وہ اس بات کو یقینی طور پر بتائے گا کہ بھئی شعر و شاعری ہے۔ اسی طریقے سے اگر عام کلام ہوگا تو بتائے گا کہ نہیں بھئی اس کا تعلق شعر و شاعری سے نہیں، یہ نثر ہے یہ اور یہ عام تحریر ہے۔ لیکن جب کوئی خاص کلام ہو تو وہ یقینی طور پر اس کو پہچان جائے گا کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی مین ریٹن بک نہیں ہے، یہ کوئی خاص کلام ہے۔ تو پھر اسی لیے تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ چیلنج دیا تمام کی تمام انسانیت کو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات پر کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تم شک و شبے میں پڑے ہوئے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ ایک آیت بنا کے لاؤ، اور تم خود بھی وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ چیلنج یہ نہیں کہ صرف تم نے یہ کرنا ہے، بلکہ تم اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی جمع کر لو، اور بڑے بڑے شعراء شاعر سب جمع ہو جاؤ، اور جمع ہو کر اس کے جھوٹا ہونے کا جو تم دعویٰ کرتے ہو تو ایک آیت ایک صورت اس کی جیسی بنا کر لا کر دکھاؤ۔ تو ناظرین، یہ جو دعویٰ ہے اللہ رب العزت کا، یہ جو چیلنج ہے، یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، اور آج 1400 سال ہو گئے قرآن کے نزول کو، آج تک کوئی شخص اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ آج تک کسی شخص کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ایک آیت بھی قرآن کے مقابلے کے اندر پیش کر سکے۔ ایک شاعر تھا، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، جب اس کے سامنے یہ دعویٰ آیا تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے پھر وہ ایک الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل تھا، جب یہ نازل ہوئی تو اس نے کہا میں بھی بنا سکتا ہوں۔ تو اس نے وہ ایک آیت بنائی، الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل لہو ذنب طویل۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی کیا ہے، تم کیا جانتے ہو ہاتھی کے بارے میں، اور ہاتھی کی جو ہے وہ دم جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس کی جو انف ہوتی ہے اور جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے، لہو انفہ کبیر و ذنبہ صغیر۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ آیت بنا رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ پیش کی تو اس کے ہی ساتھی جو ہے وہ ہنسنے لگ گئے، اس کا مذاق اڑانے لگ گئے، کہا کہ یہ تو قرآن کے مقابلے میں جو ہے یہ تو نے آیت بنائی ہے۔ تو لہذا ناظرین، دعوے لوگوں نے بہت کیے لیکن مقابلہ کوئی نہیں کر سکا، اس چیلنج کا مقابلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ھدی للناس، اس کے اندر انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین، قیامت تک کے لیے اگر کوئی انسان قرآن کا مطالعہ کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے، رہنمائی حاصل کرنے کی نیت سے، بغض کی وجہ سے نہیں ہے، اناد کی وجہ سے نہیں، دشمنی کی وجہ سے نہیں کہ بھئی جو ہے وہ اس کے اندر سے میں کوئی کمی کوتاہی نکالوں گا، نکال ہی نہیں سکتے۔ آج تک آپ دیکھیں بڑی بڑی باتیں ہوں گی، احادیث پہ ہو جائیں گی، اسلام کے اوپر ہوں گی، ادھر ہوگی ادھر ہوگی، صحابہ کے عمل پر ہو جائے گی، مسلمانوں کے آپس کے اختلافات پہ ہو جائے گی، شیعہ سنی پہ ہو جائیں گی، لیکن قرآن پر کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کے اوپر کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کا جیتا جاگتا اعجاز ہے، معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا کیا، کیونکہ یہ امت ایک آخری امت ہے اور اللہ رب العزت نے قیامت تک اس امت کو رکھنا ہے، اور اس امت کے ذمے اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو جب لگا دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس کا جب اللہ رب العزت نے لقب دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے امت کو پھر معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ نبی بھی وہ جو آخری نبی ہے اور جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ رب العزت نے اس نبی کو معجزہ بھی وہ عطا فرمایا کہ جو ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور اس معجزے کا کوئی مثل بھی نہیں لا سکتا۔ تو لہذا اب قرآن تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آ جاؤ۔ پھر جب سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس سے ہدایت کون حاصل کرے گا؟ اس کو ہدایت ملے گی متقیوں کو۔ تو لہذا ناظرین، قرآن ہدایت دیتا ہے کن کو؟ متقیوں کو، اور متقی سے خاص رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر آگے بیان کر دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے
کہ جو نماز قائم کرتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ متقی ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سے پہلی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، ایک بندہ مسلمان بندہ مومن بندہ متقی بن جاتا ہے، متقی کے درجے پہ تقوی کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دیکھو سورہ بقرہ میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب سے حقیقی طور پر جو رہنمائی حاصل کریں گے وہ تو متقی حاصل کریں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ پچھلے دنوں میں میں نے ایک کلپ ریکارڈ کرا رہا تھا، تو اس میں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اس قرآن سے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ اللہ رب العزت کی کتاب میں اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ پھر آگے فرمایا گمراہ کون ہوتا ہے؟ گمراہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر فسق و فجور پایا جاتا ہے۔ ناظرین دو لوگوں کی مثال دوں گا آپ حضرات کے سامنے، دونوں ہی بڑے عقل مند ہیں، دونوں ہی بڑے سمجھدار ہیں عرب کے اندر۔ ایک میں جیسے میں نے آپ کو مثال دی طفیل بن عمر الدوسی کی، اور ایک طرف دیکھیں ابو جہل بھی ہے۔ ابو جہل بھی چھپ چھپ کر جب اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ابو جہل بھی قرآن سنا کرتا تھا، اور اس کو بھی پتا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب وہ سنتا تھا اس کو پڑھتا تھا تو اس کو اس سے ہدایت نہیں ملی ہے، وہ گمراہ ہوا۔ اور یہ کون ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن نازل ہو رہا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اندر فسق ہے، فجور ہے، کفر کا جو مادہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کو ہدایت ملے۔ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے وہ ہدایت کی طلب میں ہوتا ہے۔ کتنے غیر مسلم ہیں جو اسلام کے اندر داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل بھائی ہم تو تلاش میں تھے، ہم تو حق کی تلاش میں تھے۔ تو لہذا پچھلے دنوں میں نے ایک واقعہ سنا کہ جی ایک گراج پہ غیر مسلم اپنی گاڑی چھوڑنے کے لیے آیا، اور جب اس کو کٹسی گاڑی دی اس نے کہا کہ بھئی ایک دن بعد اپنی گاڑی لے جانا، تو گراج والے نے اپنی گاڑی دے دی۔ وہ گراج والا مسلمان تھا اور اس نے اس کے اندر کیسٹ لگائی ہوئی تھی، جیسے میری کیسٹ میں میری گاڑی میں آپ کی گاڑیوں میں قرآن کی CD لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور جب وہ جا رہا تھا تو اس نے ایسی دبایا کہ دیکھوں کیا ہے، تو اس نے جب دبایا تو قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں مستقل قرآن سنتا جا رہا ہوں اور جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ میرے اندر اثر کر رہا ہے، مجھے ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو جب وہ واپس آیا تو واپس آ کے اس نے جب گاڑی دی تو اس نے کہا یار برا نہیں ماننا، تمہاری گاڑی کے اندر ایک CD تھی اور وہ میں سنتا رہا ہوں، وہ کیا چیز ہے، کون سے گانے ہیں، کون سے نغمے ہیں، کیا چیز ہے وہ؟ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ تو قرآن ہے۔ اس نے کہا اچھا تو کیا میں قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا پڑھ سکتے ہو، بالکل انگلش میں لو پڑھو۔ تو ناظرین اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے مسلمان ہیں۔ دیکھیں اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ ہے مسلمانوں کے اندر، اور وہ منکرین حدیث ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن پر عمل کریں گے۔ تو لہٰذا جب وہ قرآن کی بات کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ گمراہ ہیں، صرف قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں کہ وہ گمراہ ہیں۔ اب کیسے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ قرآن پڑھتا ہے اور گمراہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تو عمومی طور پر اعلان کیا نا کہ آ جاؤ یہ کھلی کتاب ہے اور آؤ اس کو پڑھو، سب کو چیلنج دے دیا اور سب کو کہا کہ آؤ پڑھو اس کو، کھلم کھلا چیلنج ہے۔ اور دوسرا پھر کہا کہ لیکن اگر تم تقوی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت ارات الطریق حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ھدی للمتقین ہے۔ وہ یہ متقیوں کو اول درجے کے اندر جو ہے وہ آپ کو ہدایت مل جائے گی، ایمان مل جائے گا، لیکن سیدھا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے ساتھ اگر تم نے چمٹنا ہے تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی کتاب کو حبل سے تعارف کروایا ہے، اور اس کی مثال ایسے پیش کی جیسے کہ رسی۔ دیکھیں بحبل اللہ، رسی، اللہ کی رسی، تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو
جب اللہ کی رسی کو تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن ناظرین، رسی جتنی مضبوط ہو اتنی ہی پائیدار ہوتی ہے، اتنی ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی گھاٹی کے اندر، کھائی کے اندر، کنویں کے اندر گر جائے اور وہ پکارے کہ مجھے نکالو، اور اوپر ایک شخص کھڑا ہو، اس کے پاس ایک رسی ہو، لیکن وہ رسی جو ہے مضبوط نہ ہو، تو اب دونوں نے، اوپر والے نے بھی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، نیچے والے نے بھی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، لیکن اگر رسی مضبوط نہیں ہوگی تو رسی ٹوٹ جائے گی۔ وہ نیچے والا جو ہے گھاٹی سے نکل نہیں سکتا، وہ اوپر آ نہیں سکتا، کتنا ہی طاقتور آدمی اوپر کھینچے نہیں کھینچ سکتا، اس کو لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسی کمزور ہے۔ پھر یا تو دیکھیں رسی مضبوط ہے لیکن اوپر والا شخص جو ہے وہ کمزور ہو اور نیچے والے نے بڑے مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہو، تو اب آپ مجھے بتائیں وہ جتنی مضبوطی دکھا لے، جب تک اوپر والا کمزور ہے وہ کھینچ ہی نہیں سکتا، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ چلے اوپر والا بھی مضبوط ہے، رسی بھی مضبوط ہے، لیکن نیچے والا پکڑنے والا جو ہے وہ کمزور ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کتنی طاقت لگا لے، اوپر کھینچ لے اس کو، نیچے والا کی جب گرپ نہیں ہوگی، کمزوری ہوگی، تو وہ بھی نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب اللہ ہے ایک ایسی رسی ہے کہ اوپر والا بھی مضبوط ہے، اللہ رب العزت کی ذات، اور یہ کتاب اللہ یہ بھی مضبوط ہے، اور جو ہے یہ اس کی مثال ایسے رسی کی، اور اسی طریقے سے نیچے پکڑنے والے کے اختیار پہ اللہ نے چھوڑ دیا کہ اب یہ ہم ہیں کہ ہم نے اس کو کتنی مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ رسی بھی مضبوط، اوپر والا ہاتھ بھی مضبوط، لیکن ہم جبھی اس گمراہی سے نکل سکتے ہیں کہ جب ہم اس کو وَاعْتَصِمُوا، جب ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں اللہ کی رسی کو۔ تو لہذا ناظرین، جبھی پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرے گا، ہمیں عروج عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کا جو زوال ہے اس کے اندر بنیادی طور پر جس چیز نے کردار ادا کیا وہ قرآن سے دوری ہے۔ آج کا مسلمان قرآن سے دور ہے، تو لہذا کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، اور اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو زوال میں ملتا ہے۔ اور قوموں کو زوال ملنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ آج ہم پر صادق آتا ہے کہ آج ہم زوال کا جو شکار ہیں، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وقال الرسول یا ربی ان ھذا القوم، وہ کیا ہے قرآن کے اندر ہے نا کہ مہجورہ، کہ اس قرآن کو جو ہے میری قوم نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو لہذا اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، تو اس کے لیے ناظرین ہمیں اپنا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ قائم کرنا ہوگا۔ دیکھیں آج کا جو مسلمان ہے، آج کا مسلمان، ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ عبدالواسع جو ہے وہ مجھے ایک کلپ دکھا رہا تھا کہ ایک شخص ہے، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کہا جی میں مہدی ہوں، تو جس کے سامنے دعویٰ کیا اس نے کہا اچھا تم مہدی ہو، تو مہدی تو عربی بولیں گے، تو تمہیں عربی بولنا آتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بولنا آتی ہے، تو کہا بول کے دکھاؤ، تو وہ بول کے دکھا رہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو سب ہنسنے لگ گئے، کہنے لگا دیکھو مجھے عربی آتی ہے، میں عربی بول رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ عربی بول نہیں رہا، عربی پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ تو آج کا جو مسلمان ہے، آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی کتاب کو اٹھاتے ہیں، کسی زبان کے اندر ہو، فرینچ کے اندر ہو اور کسی زبان کے اندر ہو، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں گے؟ کیا آپ اس کو کیا کریں گے؟ نہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو تو فرینچ آتی ہی نہیں ہے۔ دنیا کی بدقسمت ترین قوم ہے مسلمان، اور دنیا کی خوش قسمت ترین قوم ہے مسلمان۔ خوش قسمت ترین قوم کیوں؟ کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو، اس امت کو قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، قرآن جیسی کتاب۔ اور یہ تو خوش قسمتی کی علامت ہے کہ پوری دنیا کے اندر آج ہر جگہ قرآن موجود ہے، پوری دنیا کے اندر تمام عالم اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ یہ قرآن بعینی وہی قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ اس بات پر جو ہے اس کو اختلاف نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ قرآن نہیں۔ جو آدمی کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور یہ تحریف شدہ ہے اور اس کے اندر تغیر تبدل ہو چکا ہے، تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ جب اللہ اس کے محافظ ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر کوئی آدمی اس کے اوپر شک و شبہ کر سکتا ہے کہ اس کی حفاظت کے اوپر؟ تو لہذا خوش قسمتی کی بات دیکھیں
قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اور کس کے اوپر نازل فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کائنات کے سب سے افضل ترین شخص کے اوپر۔ اور کس کے ذریعے سے نازل فرمایا؟ روح الامین کے ذریعے سے، کہ جو کائنات کے، اور روح الامین ساتھ میں امین کا لقب دیا کہ وہ امین ہے، ان کو جو پیغام جس کے لیے دیا جاتا ہے اسی کو جا کر دیتے ہیں، وہ بیچ میں خیانت نہیں کرتے، جیسا کہ یہودیوں کا نظریہ ہے کہ جی جبریل نے خیانت کی، تو لہذا جبریل امین اس کے واسطہ ہیں، اور کس کے اوپر اترا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو لہذا اب آپ دیکھیں، عظیم کتاب عظیم شخصیت کے اوپر نازل ہوئی، عظیم جو ہے وہ فرشتہ لے کر آیا، اور اللہ رب العزت کی عظیم ذات کی طرف سے نازل ہوئی، اور ایک اس عظیم کو امت کی طرف جو حضور کی امت ہے، لیکن اس عظیم امت نے اس قرآن کے ساتھ کیا؟ اس قرآن کو جو آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے اس کو قرآن خوانی کی کتاب بنا دیا، آج ہم نے جو ہے وہ اس کو وظیفوں کی کتاب بنا دیا، برکت کی کتاب بنا دیا، اور کوئی شخص اس سے رہنمائی لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی شخص۔ اور جو ہے جب کہا جاتا ہے کہ قرآن کے نظام کو نافذ کرو، تو سب سے بڑی مخالفت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی واحد قوم ہے جو عربی پڑھنا بچپن سے پڑھنا شروع کرتی ہے، الف با تا سا، سارے مسلمان پڑھتے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، جس کو پہلا کلمہ نہ آتا ہو، جس کو عربی کے 2-4 لفظ نہ آتے ہو۔ لیکن دنیا کی بدقسمت ترین قوم کہ عربی پڑھنا جانتی ہے لیکن سمجھنا نہیں جانتی، اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ بھئی یہ کیا ہے، آپ بتائیں گے کتاب اللہ ہے، کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں۔ اچھا آپ کو آتی ہے عربی پڑھنا؟ آتی ہے۔ تو بھئی کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ کیا ہے یہ بتاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل صم بکم عمی، بالکل گونگے ہو جاتے ہیں ہم۔ کیوں؟ کہ ہمارا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں گے، پی ایچ ڈی کر لیں گے، کیونکہ ان کتابوں کے پڑھنے کے بعد بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں، بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں، بڑے بڑی جو ہے وہ منصب ملتے ہیں، لیکن حافظ قرآن اور جو ہے علماء اور قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، ان کا دنیاوی طور پر کسی قسم کا کوئی، اور اس کو صوفی جی، حافظ جی، ملا جی کہہ کر جو ہے معاشرے کا ایک گرا پڑا شخص بنایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ اگرچہ اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر جو ہے قرآن اور اہل قرآن کی عظمت سب سے زیادہ ہوگی کل قیامت کے دن، اور حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دے اور جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے۔ لیکن ہماری سوسائٹی نے کیا کیا، ہمارے معاشرے نے کیا کیا؟ آج اماموں کی کیا اوقات ہے، آج امام کی قاری کی کیا اوقات ہے؟ ایک ٹیوشن پڑھانے والا آپ کے بچے کو جو ہے مختلف مضامین پڑھاتا ہے، ایک گھنٹے کے 30 پاؤنڈ لیتا ہے۔ میں خود دیتا ہوں ایک گھنٹے کے 30 پاؤنڈ ایک مضمون کے، اور ہم اپنے بچوں کے پورے ہفتے کی، پورے مہینے کی تنخواہ جو ہے فیس مسجد کے اندر 25 پاؤنڈ نہیں دیتے، 25 پاؤنڈ نہیں دیتے، کہتے ہیں بہت زیادہ ہے، اس کو کم کرو۔ تو اب آپ مجھے بتائیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ یہ تو ہمارا قرآن کے ساتھ سلوک ہے، تو لہذا اہل قرآن کے ساتھ سلوک ہے۔ تو لہذا ناظرین ایک ہی راستہ ہے، راستہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصل سے جڑنا ہوگا۔ ہمیں ہماری جو بقا ہے، دیکھیں مچھلی کی بقا پانی کے اندر ہے، مچھلی پانی سے باہر آئے گی مر جائے گی۔ مسلمان کی بقا اس کے دین کے اندر ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے۔ تو جب تک ہم واپس نہیں رجوع کریں گے اس وقت تک جو ہے وہ پھر اسی طرح سے جو حال ہو رہا ہے نا ہمارا، وہی حال ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر رحمت رمضان میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے اپنی حفظ امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو حالات ہیں ان حالات کو بہتر کر دے، اور الحمدللہ اب یہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین کرونا وائرس سے جہاں تو ایک خوف کی فضا پیدا ہوئی، اور جہاں پر بہت زیادہ
لوگ پریشان ہوئے، لوگوں کو نقصان ہوا، کئی صورتحال مختلف قسم کی ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہے، ہر شخص ہی اس سے جو ہے وہ منسلک ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو ہر نیگیٹو چیز کے اندر بھی پازیٹیوٹی کو ڈھونڈتا ہے، یعنی جو بھی حالات ہوتے ہیں ان حالات کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ ان حالات کا اس کے لیے اچھا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ عقل مند آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس نے ایک کام تو کیا کہ جو ہماری زندگی بہت تیزی کے ساتھ چل رہی تھی، ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں تھا، اور اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں تھا، اپنے بزرگوں کے لیے ٹائم نہیں تھا، اپنے دوستوں کے لیے ٹائم نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کچھ ایسے دوست جن کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، جو ایک سیکنڈ سے زیادہ ہاں ٹھیک ہے ہو گیا، اچھا چلو پھر ملتے ہیں، اچھا بات کرتے ہیں، ابھی میں بزی ہوں، یعنی وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ آج وہ فون کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یار لمبی بات ہو اور گفتگو ہو۔ اسی طریقے سے دیکھیں ہم اپنی اتنی جو زندگی کی مصروفیات میں اتنا اس دوڑ میں ہم آگے نکل چکے تھے کہ ہمارے پاس اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں تھا، اور ہر آدمی اپنے اپنے کمرے کے اندر، ہر آدمی اپنی دنیا کے اندر، میاں جو ہے وہ بیچارہ مشین بنا ہوا ہے اور کسی کو پڑی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ اس سے کم یہ تو ہوا کہ آج خاندان آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، فیملیاں آپس میں مل کر بیٹھتی ہیں، بچوں کے ساتھ آپ باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پھر آپ کی میری زندگی جو ہے وہ تھم سی گئی ہے۔ اور اس سے ایک چیز اور میں نے ریئلائز کی کہ زندگی جو ہے اس کے اندر تیزی جو ہے اس کو نقصان دیتی ہے، اور زندگی کے اندر جو ہے ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ٹھہراؤ پیدا کر دیا، کیونکہ پوری دنیا بڑی تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ سفر طے کر رہی تھی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل پہ پہنچنے کے بعد جو ہے بالکل ہی انسان ناکارہ ہو جاتا کہ جی ہاں میں پہنچ گیا ہوں۔ تو اللہ میں نے کہا ذرا صبر کرو، ابھی زندگی کا سفر جو بہت تیزی سے طے کر رہے ہو اس کو ذرا سلولی طے کرو۔ تو لہذا اور ایک چیز اور سامنے آئی کہ آپ بہت تھوڑی چیزوں کے ساتھ بھی اپنی زندگی کو اچھا گزار سکتے ہیں۔ آپ جو ہے آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی بہت زیادہ دولت کی، بہت زیادہ آسائشوں کی، بہت زیادہ چیزوں کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو میں نے ان دنوں میں ریئلائز کیا کہ آپ کے پاس اگر 10 گھر ہیں، آپ کے پاس پراپرٹیز ہیں، لیکن اصل گھر تو آپ کا وہی ہے جس میں آپ رہتے ہیں، وہی آپ کی پراپرٹی ہے جس کو آپ انجوائے کر رہے ہیں۔ جس گھر میں آپ کے پاس پیسہ کتنا ہی پیسہ ہو، لیکن اصل پیسہ تو وہ ہے کہ جو آپ اپنی ذات پر استعمال کر رہے ہیں، جو آپ غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو اصل مال تو یہی ہے نا، جو آپ نے کھا لیا، جو پہن لیا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو لہذا اور یہ جو لمحات ہیں، ان لمحات کو آپ اسٹریس کا ذریعہ نہ بنائیں، ڈپریشن کا ذریعہ نہ بنائیں، فرسٹریشن کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ ان کو قیمتی سمجھیں، اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھیں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ وقت دے دیا، کیونکہ وقت ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اور اس میں بھی فراغت۔ حضور نے فرمایا ہے کہ دیکھو کہ الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے، اور اللہ نے ہمیں فراغت دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے، اکثریت کو صحت بھی دی ہوئی ہے، اور جتنا کرونا وائرس کا خوف پھیلایا گیا اتنا یہ مہلک نہیں ہے۔ یہ بات تو اب طے شدہ ہو گئی نا، یہ بات تو اب حقیقت بن چکی ہے کہ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ بھئی شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، آ کے یہ تباہی پھیلائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، تو ہم سب دبک کے بیٹھ گئے، چھپ گئے، یہ ہو گیا۔ اب وہ شیر آ بھی گیا اور آ کے وہ اپنے کارنامے انجام دے کے بھی چلا گیا، تو ہمیں اندازہ وہ یہ تو اتنا کوئی خطرناک کام تو نہیں تھا۔ تو لہذا کرونا نے بھی یہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناظرین اپنے اندر سے خوف کی فضا کو ختم کریں، خوف کی کیفیت کو ختم کریں، اور ایک رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ سے منوانے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور اللہ اعلان کرتا ہے رمضان کے مہینے میں ہر روز سورج غروب ہو جانے کے بعد سے صبح صادق تک، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی اپنی حاجتوں کو مجھ پر پیش کرے اور میں اس کی حاجتوں کو پورا کروں۔ تو رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو اس مہینے کی برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دیکھیں کہ رمضان کی اگر ہم نے قدر نہیں کی تو یہ پھر
بڑی تیزی کے ساتھ چلا جائے گا. جتنی تیزی کے ساتھ یہ گزرا ہے اور جتنا دوسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا، اب دوسرا عشرہ بھی جو ہے وہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے، تو اتنی تیزی سے رمضان ختم بھی ہو جائے گا. تو لہذا اس کی قدر کریں اور اس کو قیمتی بنائیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو توفیق دے، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزاریں، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ نظریات کو سنیں، ایک دوسرے کے جو ہے افکار کو سنیں، اور پھر آپس میں بیٹھ کر جو ہے اس پہ مکالمہ کریں، اس پر جو ہے وہ باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ایک موقع آپ حضرات کو عنایت فرمایا، اور افطاری کا وقت، سحری کا وقت، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے اندر اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں. اور ماشاءاللہ یہ مبارک وقت ہوتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، اور اس وقت کے اندر دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں. اور سحری کا وقت بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، سحری کے وقت کو بھی قیمتی بنائیں، اور اس کے اندر بھی جو ہے تھوڑا سا وقت نکالیں اور قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں. اور سحری کے وقت جب آنکھ کھلے تو اگر کوئی شخص جو ہے نماز نہیں پڑھتا اور جو ہے ڈائریکٹ سحری کرتا ہے، تو صرف اگر اس دعا کو پڑھ لے، اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. تو یہ دعا پڑھ لے اور ان اوقات کو قیمتی بنائے. یہ بڑے مبارک وقت ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیکھتے ہیں ہمارا سا کالر کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب یہ پوچھنا ہے کہ کیا ٹی شرٹ پہنے ہوئے جس میں زیادہ تر بازو کا حصہ ننگا ہی رہتا ہے، نماز ہو جاتی ہے اگر صرف مونڈے جو ہوتے ہیں وہ کور ہوتے ہیں اس میں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں اتنا ہی ہے بات. تھینک یو. ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں جی، ایک تو یہ عرض کرنا تھا کہ مرد کی جو سطر ہوتی ہے، مرد کی سطر ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، یعنی اس کا ڈھپا ہوا ہونا، چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، فرض ہے، فرض. اور یہ جگہ برہنہ نہیں ہو سکتی، اور اس جگہ کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے اور وہ اس کے ایسے حالات ہو گئے، یا وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے، پانی کے اندر کام کر رہا ہے، کھیتوں میں کر رہا ہے، کہیں کر رہا ہے، اور یا اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ پہ ہو سکتا ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہے. تو اب نماز کے لیے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سطر کو ڈھانپے. تو سطر کو کہاں سے ڈھانپے گا؟ یعنی اس کے ایک کپڑا ہے جس سے ہے کہ وہ اپنے اوپر کے جسم کو، یعنی اپنے سینے کو، اپنے بازوؤں کو، اپنے پیٹ کو ڈھانپ لے، یا اس سے اپنے نیچے کے حصے کو، یعنی ناف سے لے کے گھٹنوں تک، ٹخنوں تک کو. تو لہذا اب اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، یہ گھٹنے ہیں، یہ گھٹنے سطر میں داخل ہیں، اتنا چھپانا ضروری ہے، فرض ہے. یہ تو نماز کے اندر فرض ہے. اگر یہ جگہ کھل جائے گی تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی. اگر یہ جگہ برہنہ ہے تو پھر کیا ہوگا کہ نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کرتا بھی پہنا ہے، شلوار بھی پہنی ہوئی ہے. اب اگر وہ اس کی شلوار پھٹ جاتی ہے، اور یعنی اور اس سے جو ہے وہ اس کی یہ جو سطر ہے یہ ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو فرض کے درجے کے اندر. عورت کا پورا جسم سطر کے اندر داخل ہے، سوائے چہرے اور دونوں ہاتھ ہتھیلیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک. ٹھیک ہے، اگر یہ ننگے ہیں تو یہ سطر میں شامل نہیں ہے. یعنی ہر وقت عورت کے بال اور پورے جسم کا ڈھپا ہوا ہونا ضروری ہے، سوائے چہرے اور دونوں ہاتھ ہتھیلیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک. ٹھیک ہے، نماز کے اندر بھی یہ ضروری ہے. اور اگر سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، اگر جسم کونیاں کھلی ہوئی ہیں، عورتوں نے، کسی عورت نے ایسی قمیض پہنی ہوئی کہ وہ یہاں تک یعنی اس کی ہتھیلیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ایسا اس نے پاجامہ پہنا ہوا ہے کہ جو ٹخنوں سے اوپر ہے، جس سے اس کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، جب وہ جاتی ہے، سجدہ کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، تو وہ اس کی پنڈلیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، تو اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بال ظاہر ہو جاتے ہیں، اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ تو فرض کے درجے میں ہے. باقی رہ گیا مرد کے لیے کہ بھئی وہ نماز کے اندر اب اگر اس کو کیسا لباس پہننا چاہیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم جب تم عبادت کرو، مسجد میں آؤ،
سجدہ کرو مسجد میں آؤ تو خضوع زینتکم، تو تم زینت کو اختیار کرو، ایسا لباس پہن کے آؤ جو شاندار ہو، جو زیب و زینت والا ہو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایسا لباس پہن کے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں جو ایسی یعنی اس لباس کے ساتھ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، لیکن وہ مسجد میں آتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھنے بھی آ جاتے ہیں، تو لہذا نماز تو ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے ٹی شرٹ ہے، اب ٹی شرٹ سے نماز ہو جاتی ہے، نماز کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ خلاف اولا ہے، مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور کوئی لڑکا اگر ٹی شرٹ پہن کے آ کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کسی دوسرے آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو ڈانٹے یا اس کو برا بلا کہے، برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے جو فرض ہے سطر کا چھپا ہوا ہو نا وہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، لیکن خلاف اولا ہوگی، تو بہتر یہ ہے کہ بھئی اچھا لباس پہن کر جو ہے نماز پڑھ جائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں عاشم محمود بول رہا ہوں منچسٹر سے۔ جی میرا ایک سوال تھا آپ سے، میں نے یہ کہنا تھا کہ صدقہ خیر جو سی ہوتی ہے وہ اپنے بہن یا بھائی کو کس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں، اس کا کیا مطلب طریقہ کار ہے، اس کو کیسے لگ سکتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ تو اگر بہن ہے تو اس کا بچے ہیں 3، ٹھیک ہے، یا 4 یا 3 ہیں یا 2 ہیں، تو وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ غریب ہے، اگر تو اس کو زکوٰۃ یا خیرہ یا اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز اگر آپ نے دینی ہو تو کیا اس کو لگ جائے گی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اوکے، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے کسی کی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے؟ نہیں، اور اچھا، کیونکہ میری بیٹی کی عمر 19 سال ہے، وہ لاسٹ ایئر اعتکاف میں بیٹھی تھی، الحمدللہ اس نے سارا پورا کر لیا تھا، لیکن جب وہ باہر آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کو کچھ انیوژل سے ایکسپیرینس ہوئے ہیں، تو اب وہ اس سال پھر بیٹھنا چاہ رہی ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کو بیٹھنے دینا چاہیے کہ نہیں۔ نہیں، آپ کی بیٹی جو ہے وہ کیا کہتی ہے، کون سے انیوژل سے ایکسپیرینس ہوئے، کیا ایکسپیرینس ہوئے؟ مطلب کچھ اچھی چیزیں اس نے اپنے اراؤنڈ فیل کی اور کچھ مطلب اچھی نہیں تھی، مطلب اس کو اس ٹائپ کی بات، مطلب میں آن لائن اچھا، وہ پھر ابھی دوبارہ کیوں بیٹھنا چاہتی ہے؟ ایسے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے دوبارہ بیٹھ کے، دوبارہ بیٹھنا چاہتی ہے؟ اس کو بہت اچھا لگا تھا، وہ ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، وہ اس کے لیے وہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا، لیکن چونکہ وہ صرف 19 سال کی ہے اس لیے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ آپ ساتھ بیٹھ جائیں اس کے؟ نہیں، ساتھ تو نہیں، میں تو کبھی نہیں اعتکاف بیٹھی، لیکن یہ ہے کہ مطلب آپ کی بیٹی آپ سے آگے نکل گئی ہے؟ الحمدللہ جی، یہ تو خوشی کی بات ہے نا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اچھا دیکھیں، پہلے میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ صدقہ خیرات کیا بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں؟ اگر بہن بھائی مستحق ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں بھائی، اگر ضرورت مند ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں، اور ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے سوال پوچھیں گے، تساءلون بہ والارحام، تمہارے رحم جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے حوالے سے تم سے سوال پوچھا جائے گا۔ تو ایک دیکھیں یہ اللہ کا کیسا نظام ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، ایک بھائی ملٹی ملینر ہو گیا، ایک بھائی بالکل غریب فقیر ہے، اور جو ملٹی ملینر ہوتا ہے نا وہ پتہ کیا کہتا ہے بھائی میں تو جو ملینر ہوں نا یہ تو میں اپنی قابلیت کی وجہ سے ہوں، اپنی تعلیم کی وجہ سے ہوں، اس میں تو سارا میرا کمال ہے، میری محنت ہے، تو جو ہے فقیر فقرہ اس لیے رہ گیا کہ تو نے محنت نہیں کی، تو جو ہے تیری قابلیت، تیرے اندر قابلیت نہیں تھی، تیرے اندر علم نہیں تھا۔ دیکھیں میں صرف بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی کے اوپر فضل ہو جاتا ہے، اللہ اس کو مال دے کے آزما رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بہن بیچاری کی شادی ہو گئی ایسے شخص سے یا ایسے گھرانے میں جو پیسے والے تھے، غریب ہو گئے، یا غریب کسی گھر میں شادی ہو گئی، وہ بیچاری ساری زندگی قسمہ پرسی میں زندگی گزار رہی ہے، اور یہ بھائی صاحب جو ہے ماشاءاللہ۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ نے کسی کو نواز دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جس کو نوازا ہوتا ہے نا، میں آپ کو کہتا ہوں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ اگر اپنے مال میں سے اپنے عزیز و قارب کی مدد کرتا ہے، رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے،
تو اللہ رب العزت اس کے مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ آپ لکھ کر رکھ لیں۔ جو آدمی سیلفش ہوتا ہے نا، جو اپنے بارے میں سوچتا ہے، جو اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اور وہ اس کی زندگی میں بھی برکت نہیں ہوتی، اس کے مال میں بھی برکت نہیں ہوتی، وہ اپنے مال سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا، اور بڑی بڑی امپائر ہوتی ہے، جائیدادیں ہوتی ہیں، ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتا اور مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کا خیال رکھیں۔ اللہ نے آپ پر فضل کیا ہے تو اس فضل میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مستحق آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بھتیجے بانجے ہیں، آپ کے چاچا ماموں پھوپھا پھوپھی، جتنے محرم رشتہ دار ہیں، یہ سارے ہیں۔ صرف زکوٰۃ آپ جو ہے اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، والدین اپنی اولاد کو نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ تو ان کو زکوٰۃ نہیں، ان کو تو صحیح مال دینا ہے آپ نے۔ ان کا انت و مالک لابیک کا، تو اور تیرا مال جو ہے تیرے باپ کا ہے، تمہارا جتنا مال ہے اس پہ تمہارے والدین کا حق ہے، والدین کو ضرور دو، وہ تم سے تمہاری اجازت کے بغیر تمہارا مال استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ جی یہ میری کمائی ہے، میری تنخواہ ہے، نہیں، آپ اپنے والدین کو ان کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی۔ اسی طرح سے والدین، اگر بچہ ضرورت مند ہے تو بچے کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، اس کو وہ صحیح اپنا مال دیں گے، اس کی وراثت میں سے اس کا حصہ دیں گے، یا اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل آپ دے سکتے ہیں، اور بہن کو بھی آپ دے سکتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، اگر وہ ضرورت مند ہے، مستحق ہے، اور بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ یا صدقہ ہے، خیرات ہے، بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، آپ ان کو بولیں کہ بھئی میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، یا آپ کہیں کہ یار میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، یا میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، یا آپ کو میں جو ہے یہ دے رہا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کہہ کے دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کہنا ضروری بھی نہیں، نیت کرنا ضروری ہے، دل میں نیت ہو کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے بیٹی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھنے دے، اور اچھا ہے، اس کو تھوڑا عبادت کرے گی۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا تو پھر عرض کروں کہ اعتکاف فرض کفایہ ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو اگر آپ نہیں چاہتی تو اس کو کہیں کہ بھئی تم 10 دن کا نہیں، 3 دن کا بیٹھ جاؤ، 6 دن کا بیٹھ جاؤ، 4 دن کا بیٹھ جاؤ، 1 دن کا بیٹھ جاؤ، تو اچھا ہے، اعتکاف میں بیٹھے گی تو اچھا ہے، عبادت ہی کرے گی، اللہ سے تعلق قائم ہوگا اس کا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تو ابھی ایسا ہے ناظرین کہ اعتکاف کا عشرہ تو آخری عشرہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے جو ہے مستقل پوری انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے، تاکہ جو ہے لوگ جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور اعتکاف ایک بڑی اچھی عبادت ہے، اور اعتکاف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ تو کالر، السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، اسما کے جو پیشنٹ ہیں وہ انہیلر روزے میں لے سکتے ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ بڑی مہربانی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام آپ بھی جی، علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ بھی دعا میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں جی۔ جی جی فرمائیں۔ جی میں مفتی وہاب سے بات کرنی۔ آپ بات کریں، آپ آن ایئر ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کریں۔ جی بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے، جیسے زکوٰۃ کا تو پتہ ہے، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میں اب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے زکوٰۃ کا تو مجھے پتہ ہے، یعنی کہ صدقہ جو کن کن لوگوں کو لگتا ہے، اس کی یعنی کہ کون کون سے لوگ ان کے مستحق ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور ایک وہ بات ہے، جیسے جو ہم سونے کے اوپر نکالتے ہیں زکوٰۃ، جیسے بچی کی شادی ہو، 3 منتھ ہوئے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ اس پہ لگے گی؟ نہیں، اگر اس کے بعد ابھی اس کی ملکیت میں آئے 1 سال نہیں ہوا تو پھر تو نہیں ہوگی، جب 1 سال مکمل ہو جائے گا پھر دینی ہوگی اس کو، ٹھیک ہے، پھر دینی ہوگی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں
شکر ہے اللہ کا، آپ کی دعاؤں سے بہت اچھا پروگرام دیکھتے ہیں، دل بہت سکون اور خوشی ہوتی ہے دل کو۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں تو پہلے کوشش کر رہی تھی پہلے سالوں میں کہ اعتکاف بیٹھوں، لیکن جاب بچے، تو ابھی شکر الحمدللہ میں فارغ ہوں۔ تو اعتکاف کیا میں 10 دن کے لیے یا 5 یا 4 یا کتنا، مطلب اگر میں بہت لمبا نہ بیٹھوں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا مختصر سوال ہے آپ سے کہ میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں نا تو جب کچھ آسانی آ جاتی ہے تو بڑا میں خوش ہوتا ہوں تیزی سے، تو جب تھوڑا جو مشکل ہو جاتا ہوں حضرت میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو مجھے بتائیں کہ میں انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھتے ہوئے پڑھنے میں جب پریشانی اٹھاتے ہیں تو آپ کو ڈبل نیکی ملتی ہے، تو جب یہ سوچا کریں کہ مجھے اجر ڈبل مل رہا ہے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب، شکریہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، اس پڑھتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشقت اٹھاتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے اس پہ پڑھنے میں، تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اچھا جی، سوال پوچھا گیا ہے کہ استھما کے جو مریض جو انہیلر استعمال کرتے ہیں کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں بھائی، میری کئی ڈاکٹر سے گفتگو ہوئی، اکثر ڈاکٹر دیکھیں تو ڈاکٹر ہی بتائے گا نا، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جو انہیلر ہوتا ہے، جو پمپ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک میڈیسن ہوتی ہے، اور جب آپ وہ پریس کرتے ہیں تو وہ میڈیسن اس کے حلق کے ذریعے سے انسان کے لنگز میں، پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اور اسی سے تو اس کو ریلیف ملتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ بھئی اس کے اندر جو ہے میڈیسن ہوتی ہے، اور وہ میڈیسن جب اب منہ کے ذریعے سے، جو بھی حلق کے ذریعے سے میڈیسن لی جائے گی، اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں صرف اس کے اندر ہوا ہے یا آکسیجن ہے یا ہوا ہے، تو اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ بھئی اس کے اندر کوئی میڈیسن نہیں ہوتی تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ بات تو اب ڈاکٹر بتائیں گے، اور اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیلر کے اندر جو ہے وہ میڈیسن ہوتی ہے، تو لہذا جب میڈیسن ہوتی ہے تو وہ تو حلق سے نیچے اترنے سے اس سے کیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی کو اٹیک کو استھما کا اس نے یہ انہیلر لے لیا تو اس کو صرف ایک روزے کی قضا رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کا صرف قضا کے طور پہ ایک روزہ رکھے گا وہ۔ زکوٰۃ جو ہے اور صدقات وہ غریب لوگوں کو دیے جائیں گے، مسکینوں کو دیے جائیں گے، فقیروں کو دیے جائیں گے، ضرورت مندوں کو دیے جائیں گے، مسافروں کو دیے جائیں گے، اور ان لوگوں کو دیے جائیں گے کہ جو قیدی ہیں، جو بیچارے معذور ہیں، ان لوگوں کو، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، ان کو صدقہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تھوڑا سا جو مستحق ہوتا ہے اس کی شرائط زیادہ ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر مسکین ہو۔ صدقہ آپ دے سکتے ہیں اگر کسی کے پاس کچھ تھوڑا بہت ہے بھی، جس کا گزارا ہو رہا ہے یا مشکل میں ہے، تو اس کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعتکاف دیکھیں، اعتکاف جو ہے آپ 10 دن کا بھی بیٹھ سکتی ہیں، وہ فرض کفایہ ہے، 3 دن کا بھی بیٹھ سکتی ہیں، اور سنت تو 10 دن کا، آپ 3 دن کا بیٹھیں، پہلے 3 دن کا بیٹھیں پھر 10 دن کا بیٹھیے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا۔ ہمارے دوست ہیں عرفان بٹ صاحب، نگویا میں جاپان میں رہتے ہیں، ابھی آج ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے مرحومین ہیں، جتنے ہیں دوست احباب انتقال کر چکے، رشتہ دار لوگوں کے انتقال کر چکے اس کرونا وائرس میں ویسے بھی، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کی شام 6 بجے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان 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 رمضان